میرا امتی نہیں، میں اس کو کبھی بھی اپنا امتی نہیں سمجھوں گا۔ ایک اور آپ نے ایک اور فرمائی حدیث، تناسلوا وتناکحوا وتناسلوا وتکثروا اباہی بکم الامم یوم القیامۃ ولو بالسک، شادی کرو، تناکحوا نکاح کرو، وتناسلوا اور اپنی نسل بڑھاؤ، اپنی پاپولیشن بڑھاؤ، میری امت میں اضافہ کرو، تناکحوا وتناسلوا، تکثروا اپنی نسل بڑھاؤ، اپنی امت کو بڑھاؤ، حضور کہتے ہیں میری امت کو بڑھاؤ، شادی کرو اور اس کے بعد میری امت میں اضافہ کرو قیامت کے دن، تاکہ میں قیامت کے دن دوسری امتوں کے اوپر یہ فخر کر سکوں کہ یہ سب میری امت ہے، یہ میرے ماننے والے ہیں۔ اگرچہ کوئی یعنی امپیچور اگر بچہ گر بھی جائے تو وہ بھی کاؤنٹ ہوگا میری امت میں، مجھے اس پر بھی فخر ہے۔ تناکحوا وتناسلوا تکثروا اباہی بکم الامم یوم القیامۃ ولو بالسک وقال النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو اس سے انحراف کرے گا، نہیں کرے گا تو وہ میری امت سے نہیں ہے۔ یہ جناب رسالت مآب کا ارشاد گرامی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ معصوم فرماتے ہیں، یہ معصوم کا فرمان سے پہلے اللہ کا فرمان سنا دوں، یہ شادی کیسی ہونی چاہیے۔ سورہ آیت سنیں، اسی سورہ روم کی آیت نمبر 21 شادی کے بارے میں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے یعنی پیدا کیا ہے تمہارا ہم جنس، یعنی تمہارا جوڑے اس نے پیدا کیے ہیں، تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے، کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم آپس میں مل کر ایک دوسرے کو سکون پہنچاؤ۔ یعنی ہم نے تمہارے تسکین کے لیے، سکون کے لیے، مرد کو سکون دینے کے لیے عورت اور عورت کو سکون دینے کے لیے مرد، یہ دونوں زوج ہیں ایک دوسرے کے۔ یہ پیئر جو ہے حقیقت میں انسانی سوسائٹی میں چھوٹی سی چھوٹی اکائی، چھوٹی سی چھوٹی یونٹ، ایک خاندان، اور اس میں ابتدا ہوتی ہے ایک مرد اور ایک عورت۔ شادی کے بعد جو ان کے اندر مودت پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سکون کب ملے گا تمہیں؟ مرد عورت کے لیے سکون کا باعث ہے اور عورت مرد کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اور یہ آیت یاد کر کے اس کی تفسیر جا کے پڑھ کے دیکھ لینا، سورہ روم کی آیت نمبر 21، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً۔ دیکھیے شادی جب تک نہیں ہوتی، ایک یہاں ہے، ایک پاکستان میں، ایک ادھر، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی اور نہیں، لیکن جب نسبتی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو جب وہ پسند کر لیتے ہیں تو قدرت ان کے درمیان الفت ڈال دیتی ہے، اتنی مودت ہو جاتی ہے کہ حقیقت میں اللہ کہتا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ اتنے قریب ہو جاتے ہیں، اتنے قریب، اور ان پہ انس ہوتا ہے۔ تو یہ مودت کہاں سے آئی؟ یہ مودت اللہ نے پیدا کی ہے۔ بھائی خونی رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان کے لیے کچھ خون کی اثر ہوتا ہے، لیکن اگر غیر ہو لیکن نسبتی ہو جائے، نکاح ہو جائے، تو پھر اللہ کہتا ہے مودت پیدا کرنا ہمارا کام۔ تو خوش نصیب جوڑا وہی ہوتا ہے کہ مرد کے دل میں عورت کی مودت ہو اور عورت کے دل میں مرد کی مودت ہو، اور وہ پرسکون جوڑا ہوتا ہے۔ سکون کے ساتھ پھر ایک دوسرے کے ساتھ وہ نارس بھی بنتے ہیں اور اولاد بھی نیک ہوتی ہے اور اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے۔ اگر بے سکونی ہو، صبح شام لڑائی ہوتی ہو، تو حضور پھر خود بھی خراب اور اولاد بھی خراب۔
توجہ، اگلی تقریر میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ ایک کامیاب جوڑا کیسے ہوتا ہے اور اس کی کیا کوالٹیز ہیں اور کیا صفات ہیں اور کیا طریقے ہیں، کیا ذریعے ہیں اسلامی نقطہ نگاہ سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ ہم نے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے تمہارے تسکین کے لیے، اور یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے تاکہ تمہیں سکون مہیا آ سکے، اور ہم نے مودت پیدا کر دی ہے اور ایک دوسرے کے دل میں رحمت ڈال دی ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، یہ نشانیاں ہیں عالمین کے لیے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ حقیقت میں شادی کرنا عبادت ہے، ایک سیلف عبادت ہے، یہ سنت رسول ہے۔ اس لیے آپ لوگ یہ اپنی ذمہ داری محسوس کریں کہ ہمیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر توکل ہو۔ سورہ نور کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 32، تو کیا اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں؟ غربت دور ہو جائے گی، تنگ دستی دور ہو جائے گی اگر خلوص نیت کے ساتھ اطاعت الہی میں اللہ پر بھروسہ کر کے آپ آگے پیش قدمی کریں۔ تو یہ ایج کا خیال رکھا جائے، جو ہی سن بلوغ کو مرد عورت پہنچتے ہیں تو ان کو خود اپنا انتظام کرنا چاہیے، اگر والدین اور عزیز نہیں کرتے تو ان کو شریعت کی روح سے اپنا بندوبست کرنا چاہیے، لیکن اس میں یہ شرطیں نہیں عائد کرنی چاہیے۔ ہمیں معصومین کی سیرت پہ چلنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا رسول اللہ نے کہ علی تمہارے پاس دینے کو کیا ہے؟ اللہ جناب ریاض النظرہ میں ہے، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، اور یہ اہل برادران اہل سنت کی حدیث کی کتاب ہے موجم الکبیر، چوتھی جلد کے اندر الموجم الکبیر، یہ بڑی مشہور طبرانی شریف بڑی مشہور کتاب ہے ہمارے بھائیوں۔ اس میں لکھا ہے کہ شیخین باری باری جناب سیدہ کے رشتے کے لیے آئے، مشہور حدیث، حضور کے پاس آئے، پہلے ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، اور خواہش ظاہر کی کہ حضور سے رشتہ جوڑنا ہے۔ تو خواہش ظاہر کی، رسول اللہ نے کہا نہیں، حضور نے کہا فاطمہ علی کے لیے بس، اور وہی کا منتظر ہوں، وہی کا۔ شرافی کا اکبر والے نے بھی لکھا ہے، رسول اللہ کی باقی بیٹیوں کا بھی ذکر کیا کہ کس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی، کس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی، بس ان کے خیال کے مطابق۔ لیکن جب سیدہ کے نام پر آتا ہے تو کہتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کی شادی وحی کے مطابق ہوئی، وحی کے مطابق۔ پہلے نکاح وہاں عرش پر ہوا ہے، بعد میں فرش پر۔ آپ اندازہ فرمائیں دونوں کے پاس کیا ہے۔ جس وقت اللہ کا حکم آیا کہ ہم نے 40,000 فرشتوں کو مہمان کر کے، فرشتوں کو مہمان اللہ نے کیا عرش کے اوپر، فاطمہ اور علی کی شادی ہوئی، اور شجر طوبہ کو حکم ہوا کہ تم جواہرات نچھاور کرو، اس وقت سے حوریں چنتی آ رہی ہیں۔ یہ اتنا پاکیزہ جوڑا، اللہ کا حکم آیا کہ اب تم فرش زمین کے اوپر فاطمہ کا نکاح پڑھو۔ حضور نے امیر المومنین کو بلایا اور صحابہ کو بلایا کہ نکاح کی زینت بنے، بیٹھے، اور علی علیہ السلام کو بلا کے امیر المومنین کو حضور پاک نے فرمایا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے؟